الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق الله پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا جائے. میں اور آپ تمامی حضرات اس سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں خلوص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں با آواز بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعتکاف کی نیت فرما لیں. نویت سنت الاعتکاف. اعتکاف کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. بندہ جب اللہ کے گھر میں مسجد میں داخل ہوتا ہے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کر لیتا ہے تو حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ اب اس اعتکاف کرنے والے بندے کے ہر سانس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. ہمیں عادت بنانا چاہیے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو فوراً ہماری زبان ہلے، داخل مسجد کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد میں اعتکاف کی نیت کر لیں. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا
یا دم کیا ہوا پانی، یہاں تک کہ آب زمزم کا پانی پینے کی بھی مسجد میں شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اعتکاف کی نیت مسجد میں داخلے کے وقت میں کر لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جاتی ہیں۔ فتاوی شامی میں ہے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے سے افطاری کرنے کی بالکل اجازت نہیں، لیکن اگر بندہ اعتکاف کی نیت کرے، پھر ذکر اللہ کرے، اب جو ہے یہ کھا پی یا سو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ مسجد میں ختم شریف ہوتا ہے، شیرینی وغیرہ آتی ہے، مسجد میں بانٹ دی جاتی ہے، ہم تو اہتمام کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر ہی وہ چیز تقسیم ہو، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مسجد میں بانٹ دی جاتی ہے فوراً، تو اب جب مسجد میں بانٹ دی گئی تو لوگوں کی اعتکاف کی نیت بھی نہیں ہوتی اور مسجد میں کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مسجد میں کھانا یہ سخت ممنوع، حرام ہے مسجد میں کھانا، ہاں معتکف کے لیے جائز ہے۔ تو اس لیے بار بار ہم ذہن دیتے ہیں کہ تاکہ ہماری عادت بن جائے کہ ہم جب بھی مسجد میں داخل ہو، ہم مسجد میں داخلے کے وقت میں اعتکاف کریں۔ تو آپ سب یہ ہے یاد رکھ کر کے جب بھی مسجد میں آیا کریں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ پیارے مسلمانوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ زندگی نے پھر آخری کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مرتبہ پھر ہمیں عظمتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر ہمیں نصیب ہو گیا۔ اور یقین جانیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ خود سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، اور یہی عمل صحابہ کرام کا بھی رہا، یہی عمل تابعین کا رہا، پھر تبع تابعین کا، یہاں تک کہ ولی کاملین، بزرگان دین، محدثین اور علماء ربانیین، ان کا یہی عمل رہا ہے۔ تمام عاشقان رسول رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں بھائی، رمضان المبارک ہے ہی ایسا کہ بندہ اگر اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے کی وقعت کو جانے، اس مہینے کی عظمت کو جانے اور اسی کے مطابق اگر عمل کرے تو یقین جانے دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اسی لیے اس ماہ مقدس کی عظمت کو عاشق رسول نے یوں بیان کیا، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم، یا خدا ہم، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، اور زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا ہم کو کی ارزان ہے، یا خدا ہم، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ اور یہ شعر بھی عاشقان رمضان کے لیے بطور خاص پیش کیا گیا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، کہ فضل رب سے مغفرت فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، یا خدا ہم، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔
مسلمانوں، یہ ماہ مبارک جس کی ہر ساعت رحمتوں برکتوں سے بھری ہے، اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم گناہ گاروں کی بخششوں کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ہر ساعت میں اللہ پاک بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ اسی کو شاعر نے اپنی شاعری میں یوں پیش کیا ہے کہ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، کہ ماہ رمضان ماہ رمضان متوں اور برکتوں کی کان ہے۔ یا خدا یا خدا یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ اور ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے، کیا تمنا ہوتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رمضان ملا نبی کے صدقے، قرآن ملا نبی کے صدقے، ایمان ملا نبی کے صدقے، فرقان ملا نبی کے صدقے، یہ جان ملی نبی کے صدقے، اور یہ جہان ملا نبی کے صدقے۔ تو جس کے صدقے میں یہ تمام کائنات ملی، یہ تمام کائنات کو جس کے صدقے میں سجایا گیا، مسلمان اسی کی تمنا کرتا ہے کہ مجھے حضور پاک کے روزے کا دیدار نصیب ہو جائے، مدینہ پاک کی گلیوں کا دیدار نصیب ہو جائے، مدینہ پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، نبی کے شہر کا دیدار نصیب ہو جائے۔ عاشق رسول اسی بات کو اپنی شاعری میں یوں پیش کرتا ہے، مچل کر کے بولے سبحان اللہ۔ عاشق کہتا ہے کہ یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، بولو آمین، کہ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، کہ مدتوں سے دل میں مدتوں سے دل میں یہ آقا کے ارمان ہے۔ یا خدا ہاں یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، کہ زندگی میں پھر عطا ہو کیا رمضان اور مسلمانوں، احادیث کریمہ کے مطابق رمضان کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آخری رات تک جو بند نہیں ہوتے۔ اللہ پاک کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، ہاں کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ دربار الہی میں آتا ہے بندہ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے سجدوں پر انعام عطا فرماتا ہے۔ اور انعام کیا ہوتا؟ سنیں، بندہ جب بارگاہ سماویت میں حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر سجدے کے بدلے، توجہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر سجدے پر اس کو 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر سجدے پر اللہ پاک اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہی
تک بات نہیں ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بھی بنا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان الکریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, رحمت سے دیکھتا ہے, رحمت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے. اور پھر یوں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا, اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان الکریم میں افطار کے وقت روزانہ, کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ایک دن ہو گیا جی بس آج سبیل بٹا تھا اور ختم ہو گیا, ختم اب کچھ نہیں. یہ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اس کی ہر گھڑی میں رحمتیں ہیں, اس کی ہر ساعتوں میں رحمتیں ہیں. فرمایا گیا کہ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں پورے رمضان المبارک میں. اور یہیں تک بات نہیں ہے, محبت سے مچل جاؤ اور اس روایت کو سنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے لے کر کے جمعہ کی مغرب تک, کس دن جمعرات کی شب اور جمعہ کا دن, جمعے کی شب اور جمعہ کا دن, اس میں جو ہے ہر ساعت میں, بعض روایتوں میں ہر ساعت میں یعنی ہر سیکنڈ میں شب جمعہ اور روز جمعہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ پاک مغفرت فرما دیتا, بخش دیتا ہے. اور جو ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس مجموعی کیفیت کو ایک ہی مرتبہ میں افطار کے وقت میں بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے, وہ بھی اس کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم نے تو یہ بات سن لی ہے تو مزہ آ گیا, مزہ آ گیا, اب تو جو ہے کوئی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہ سمجھے بھائی, کبھی یہ روایت سن کر کے اب چوراہوں پر بیٹھ کر کے غیبتیں کرنے لگ جائیں گے, چغلیاں کھانے لگ جائیں گے. جھوٹ تو عادت میں ہے ہماری شمع. موبائل اٹھایا ہے گھر پر تو بتا رہے کہ میں راستے میں آ رہا ہوں, بھی انتظار کرو میرا, ہے نا. مال میں آدھی ملاوٹ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک بڑی رحمتیں ہم پر نازل فرماتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے, دھوکہ دینے سے بھی باز نہیں آتے. آدھی ملاوٹیں ہیں, قسم کھا کر کے بیچتا ہے. تم ہندوستان کے کسی بھی کونے پر چلے جاؤ, میرے جیسا مال کہیں تم کو مل ہی نہیں سکتا. بالکل اوریجنل بیچ رہا ہوں جناب. آپ کے پاس مشین ہے, چیک کر لیجیے آپ جناب. اب ان کی دھوکہ دھڑی کو جو ہے مشینوں میں چیک کرو آپ. اچھا, یہ رمضان المبارک تھوڑا ذہن بنانے کے لیے ایک نقطہ پیش کروں. رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی, سب کی توجہ, میری طرف دیکھیں سب لوگ. رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟ سوال ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے نا, سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, بڑی برکتیں لاتا ہے. عاشقان رسول تو اس کی تیاریاں کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے, لیکن کرتے ہیں تیاریاں. اذان ہونے کے 5 منٹ کے بعد میں مسجد میں آتے ہیں, تیاریاں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذان بعد میں پہلے ہم حاضر ہو جائیں. آج جمعہ ہے, رمضان کا پہلا جمعہ ہے. حالت دیکھیں آپ, لوگ ابھی بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے. یہ تیاریاں ہیں. صحابہ کرام تیاریاں کیا کرتے تھے. شعبان کا چاند نظر آتا تو کاروباروں کو سمیٹنا شروع کر دیتے, قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتے, کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے. نوافل کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ دیا کرتے تھے. کب شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ سلسلہ اعمال کا شروع ہو جاتا تھا. ہاں, اور پھر یہیں تک بات نہیں تھی, وہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ ہمیں تو صحابہ کرام ہی سے سبق لینا ہے نا. توجہ ہے نا سب کی. ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں,
تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر اقتدا کر جاؤ گے، پیروی کر جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام کا عمل کیا تھا کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی اپنے کاروباروں کو سمیٹنا شروع کر دیتے۔ اگر کسی کے اوپر ہماری ادھاری ہوتی تو اسے وصول لیتے، ہم پر کسی کی ادھاری ہوتی اس کو ادا کر دیتے، اور پھر جو ہے تمام تر دنیاوی کام کاج سے فارغ ہو کر کے جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا تو ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام اعتکاف میں بیٹھ جاتے، چاند دیکھتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جاتے، پورے ماہ کا اعتکاف کرتے، خوب عبادتیں کرتے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک عمل اور کرتے تھے، زکوٰۃ شعبان المعظم کے مہینے میں نکال دیا کرتے تھے۔ ذہن کیا ہوتا تھا ان کا؟ توجہ کرنا میری بات پر، اور مسلمانوں بس یوں سنا، مزے لیے اور نکال دیا، ایسا نہ کرنا۔ یہاں جو باتیں ہوتی ہیں تو ان باتوں پر عمل بھی کرنے کی ہم کوشش کیا کریں۔ ان کا ذہن ہوتا تھا کہ ہم شعبان المعظم کے مہینے میں اپنی زکاتیں نکال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو غریب طبقے کے ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس اتنے اسباب نہیں، اتنا مال نہیں کہ ان کی گزر اوقات ہو سکے، ان کے گھر آسانی کے ساتھ رمضان المبارک میں چل جائیں، ان کے گھروں میں بھی چولہے چل جائیں۔ یہ ان کا ذہن ہوا کرتا تھا کہ وہ بھی پورے ماہ کا راشن بھروا لیں، پورے سال تو وہ اچھی اچھی غذائیں نہ کھا سکے، لیکن رمضان برکت والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں یہ صحابہ کرام پوری پوری زکات ادا کرتے تاکہ وہ بھی رمضان کی برکتوں کو لوٹ لیتے، رمضانوں کی برکتیں وہ بھی حاصل کر لیتے اور وہ بھی اچھی اچھی غذائیں اس ماہ مقدس میں کھاتے۔ یہ ان کا ذہن ہوا کرتا تھا۔ اور ہمارا ذہن کیا ہے بتا دوں؟ ہمارا ذہن کیا ہو بتا دیں؟ سننے کے موڈ میں ہے؟ ہمارا ذہن ہوتا ہے 10 رمضان آئے گا تبھی نکالیں گے، عادت ہے ہماری۔ جی جناب 10 ہی رمضان کو نکالتے ہیں ہم زکات، تو 15 رمضان کو نکالتے ہیں، اس سے پہلے متعیو ہمارے پاس، ہاں 15 رمضان کو نکالتے ہیں ہم تو ہر سال، وہ 22 رمضان کو نکالتے ہیں ہم زکات۔ یہ زکات نکال رہے ہیں آپ یا اپنا قانون نافذ کر رہے ہیں؟ زکات کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تو مال کو طیب و طاہر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں زکات امانت دار تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار لے۔ تم 22 رمضان کو نکالو گے، جو غریب بیچارہ ہے اس کے 22 دن تو یوں ہی گزر گئے، ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ اچھا ایک بات تو یہ ہوگی، توجہ ہے نا سب کی؟ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم زکاتیں نکالتے ہیں، بڑی توجہ کن بات میں کرنے لگا ہوں۔ ہم زکات نکال رہے ہوتے ہیں اپنے مال میں سے، حساب کتاب کوئی نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا بس، تکہ ہماری ہوتی ہے، کبھی زیادہ بھی نکل جاتی ہے، نہیں کہتا کہ ہمیشہ کمی نکالتے ہیں آپ، لیکن اکثر کمی نکلتی ہے۔ تکہ ہماری میں ہوتا کیا؟ زکات کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب کیا جائے لکھت روپ میں، اس کا تمام چیزوں کا، کہ چاندی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، کاروبار میں کتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، مارکیٹ میں ادھاری کتنی ہے، رشتہ داروں میں ادھاری کتنی ہے، ان تمام کو جوڑا جائے، اور پھر اس کے بعد میں جوڑنے کے بعد میں پھر اب جو ہے دین کتنا باقی ہے، میں نے فلاں رشتہ دار سے اتنے پیسے لیے تھے، فلاں محلے دار سے اتنے پیسے لیے تھے، فلاں دوست سے اتنے پیسے لیے تھے، میں نے مارکیٹ سے اتنے کا مال اٹھایا ہے، ان تمام کو جوڑ کر کے کتنا پیسہ بنتا ہے؟ جی اتنا بنا۔ اب اس میں سے اس ادھاری کو نکال کر کے اب کتنا بنا؟ جو بنا ہے اس میں سے 40% زکات نکلے گی۔ یہ ہونا چاہیے لکھت روپ میں۔ ہمارے یہاں تکے لگتے ہیں، ہاں اتنا ہوگا، کاہے اتنا ہوگا بھیا؟ ہر ایک چیز میں دکان چلاتے ہو، اس میں لکھت روپ چلتی ہے، زکات دینے کے معاملات آ گئے، تکا ماری چل گئی۔ شریعت کے مطابق اگر 1 روپیہ بھی زکات کا تمہارے مال میں رہ گیا تو وہی تباہی مچائے گا، وہی تباہی مچائے گا، کیونکہ پورے بالٹے کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ہی اس کو گندا کر دیتا ہے، پورے مال کے اندر 1 روپیہ ہی اس کو گندا کرنے کے لیے کافی ہے۔ زکات مال کی پاکیزگی ہے،
زکات مال کی طہارت ہے، مقصد بھی اس کا یہ ہے۔ اچھا ہم نے نکال لی، اس کے بعد میں ذہن کیا ہوتا ہے ہمارا کہ بھئی بس زکات نکال دی، دے دو کسی کو بھی۔ نہیں جناب، یہاں پر بھی ہمیں حساس رہنا، توجہ ہے نا، میری طرف دیکھیں آپ۔ زکات نکال دی، اب یہ زکات ہمارے پاس امانت ہے، امانت کیا ہے؟ زور سے بولیں، ایسے بول رہے ہیں جیسے کہ کھٹکا ہو کے غلط نہ ہو جائے۔ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، اور اس امانت کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امانت دار تک پہنچائیں۔ تو کوئی مانگنے والا ہے، اور وہ مانگنے والا بھی ایسا ویسا نہیں انٹرنیشنل ہے، ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت ہم نہیں رکھتے جتنا مالدار وہ ہوتا مانگنے والا۔ وہ تو پتہ تب چلتا ہے جب اس کی حقیقت حال سے آگاہ ہوتے ہیں، پوچھ گچھ میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہمارا تو پیشہ ہے، ہمارے ابا بھی مانگتے تھے، ہمارے دادا بھی مانگتے تھے، ہمارے پردادا بھی مانگتے تھے، ہمارے لکڑ دادا بھی مانگتے تھے، اور یہ سلسلہ ہمارا چلتا ہی چلا آ رہا ہے، لہٰذا ہم بھی مانگ رہے ہیں۔ آج یہ تو ہمارا پیشہ ہے، کاروبار ہے ہمارا، یہ تو کاروبار کو تم نے اگر زکات دے دیا تمہیں تو اپنی زکات کی خیر بناؤ، پھر تمہاری زکات کی خیر نہیں ہے، پھر ہوگی نہیں ادا۔ زکات کو امانت دار تک پہنچانا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ نہیں، اگر ہم نے اس ذمہ داری میں پوری توجہ دی تو خیر مانا ہے اپنی زکات کی، پھر یہ امانت میں خیانت ہوگی، قیامت کے روز اس کی پرشش ہوگی۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس ہم دے کر کے علم کاٹتے ہیں کہ ہمارے پاس سے چلی جائے، ہے نا، ہم نے زکات ادا کر دی، نہیں ہوگی جب تک زکات ادا، جب تک کہ حقدار تک نہ پہنچ جائے زکات۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا۔ تو پیارے مسلمانوں، میں بتا رہا تھا کہ رمضان آتا کیوں ہے، بات یہ چل رہی تھی نا، بات یہ چل رہی تھی، رمضان آتا کیوں ہے؟ تو رمضان آتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں آتا ہے؟ رمضان سے مسلمان، اسلام کو ماننے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اس رمضان المبارک کی برکت سے تقویٰ حاصل کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں، سب کی توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ سے سنیں آپ، ادھر ادھر آپ کا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، چاول حلال غذا ہے، دال حلال غذا ہے، حلال طریقے سے اگر گوشت ہے تو حلال غذا ہے، شربت حلال غذا ہے، حلال کمائی سے کمایا ہوا، دودھ حلال ہے، دہی حلال ہے، اسی طریقے سے میوہ جات ہیں، مشروبات ہے نا، لذیذ لذیذ غذائیں ہیں، سب حلال چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے کھانے کا حکم فرمایا کہ کھاؤ پیو اور فائدہ حاصل کرو ان سے۔ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں ان حلال چیزوں سے روک دیا جاتا کہ تم اپنے آپ کو ان حلال چیزوں سے اور ہم بستری سے روکے رہو غروب آفتاب تک۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ حکم خدا بندی کے مطابق کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم 12 مہینے تک 12 مہینے میں 11 مہینے تک لذیذ لذیذ میری دی ہوئی غذائیں کھاتے ہو، میری دی ہوئی غذائیں تم استعمال کرتے ہو، لیکن ان 12 مہینے میں 1 مہینے تمہارا امتحان ہے، تم رک جاؤ ان تمام چیزوں۔ تو ہم رک جاتے ہیں، اور رکتے بھی کیسے؟ صرف عوام میں ہی نہیں کھاتے ہیں، توجہ ہے نا، کمرہ بند ہے، گھر میں فریج ہے، بہترین غذائیں، مشروبات بھی ہیں، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے نا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ہاتھ بڑھاتے ہیں فوراً تصور آتا ہے او بندے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے۔ اوے بندہ کیا سوچتا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس بند کمرے میں بھی اللہ تو دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر چھپی سے چھپی چیز کو دیکھتا ہے، وہ تو ہر
چھپی ہوئی چیز سے واقف ہے، لہذا بندے نہ دیکھ رہے، اللہ تو دیکھتا ہے۔ جب بندے کا یہ گمان ہوتا ہے تو یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ یہ مالک حقیقی کے قرب تک پہنچا دیتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات میں روک کر کے دوسری طرف آؤں، ہمارا حال کیا ہے؟ جن چیزوں کو کھانے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اب ان سے ہم رک جاتے ہیں حکم خدا بندی کے مطابق، لیکن نہیں رکتے ہیں تو ان سے بھی رکتے کہ جن کا پروردگار عالم نے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بے غیبت روزہ ہو یا غیر روزہ حرام ہے کہ نہیں؟ بولیے حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے غیبت کرنا، لیکن ہم چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ بھی ہے ہمارا۔ جھوٹ بولنا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو حرام ہے کہ نہیں؟ ہم بول رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، ہے نا۔ مال میں ملاوٹ کرنا رمضان ہو یا غیر رمضان حرام ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ جو چیزیں حرام ہیں روزے کی حالت میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں غیر روزہ میں بھی حرام ہے ہم روزوں کی حالت میں ان کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ کیسا روزہ ہے؟ کیسا روزہ ہے؟ تو ہمیں تمام چیزوں سے رک جانا چاہیے، ہمیں ان تمام چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، ہر کوئی اپنا روزہ رکھتا ہے، البتہ اگر ہمارے روزے کا ہمارے معاشرے پر، ہماری اجتماعی زندگی پر، ہمارے ارد گرد رہنے والوں پر کوئی اثر ظاہر نہ ہو، روزے کی برکت سے ہماری معاشرتی زندگی میں نکھار نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے روزے میں کچھ کمی ہے، ہمارے روزے میں کچھ بولے کمی ہے۔ اس کمی کو دور کرنا، اس کمی کو دور کرنا۔ اور مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور فرمایا نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو، یہ میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی دل آزاری میں لگے ہوتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسروں پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت و تعظیم میں سے ہے کہ کسی طرح بھی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اسی بات کی تعلیم دی گئی، کوئی مرد دوسرے مرد کا، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اسلام تو یہی سکھاتا ہے، لیکن ہم اس کا الٹ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک دوسرے پر تانا کشی نہ کریں۔ آج تو یہ ہمارا رویہ بنتا جا رہا ہے، ہماری عادت بنتی جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تانا کشی کرتے ہیں، اور فلاں ایسا ہے، اور فلاں ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کو دیکھو کہ وہ اپنے ہی کردار میں جھانک کر کے اپنے آپ میں غلطیوں کو تلاش کرتے اور ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، لیکن ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے جناب، ہم دوسرے کی اصلاح میں لگے ہوئے، بڑے بھلمان ہیں ہم لوگ بڑے دیالو ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور معاشرے میں ایسے کبھی بھی سکون آ ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہم اپنے کردار میں جھانک کر کے نہ دیکھیں، دوسروں ہی میں ہم غلطیاں ڈھونڈتے رہیں۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ہم اس کی چرچا کرتے ہیں، اس کی کہاں؟ چوراہوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر، پان کی دکانوں پر، بریانی کی دکانوں پر، ہے نا، چرچائیں کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ قرآن نے تو اس کے تعلق سے منع فرمایا، قرآن نے تانا دینے، دوسروں پر تانا کشی کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ
اور آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو. یہ قرآن کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فلاں نے یوں کر لیا، فلاں نے یوں کر لیا. تم نے یہ سب کچھ